بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے پاکستان افغانستان کشیدگی اور امریکہ اسرائیل ایران کشیدگی اور پاکستان میں احتجاجی مظاہرے اور دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ شیخ دانیال صاحب ہیں، سیاسی تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ خرم ابن شبیر تجزیہ کار اور ممبر پنجاب اسمبلی رانا احمد شہریار صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رانا صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کشیدگی پہ کافی بات بڑی ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دستگیر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کشیدگی کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان، بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پالا گیا، جن کو سنبھالا گیا اور جن کو کوشش کی گئی کہ شعور دیا جائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدقسمتی سے ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں اب کھیل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح سے ڈیریل کریں۔ کھا بھی ہمیں رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ دھوکہ دہی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ شکر الحمدللہ بہت اس ٹائم جو ہے وہ ویجیلنٹ بھی ہے اور اپنا دفاع کرنا جانتے بھی اور دفاع کر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے جو پچھلے ہفتے کوشش کی تھی کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ہمارے اداروں نے انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے جس طرح پاکستان کی سرحدوں کی دفاع کی اور دشمنوں کو ان کے ٹھکانوں میں چن چن کے مارا، تو یہ انشاءاللہ اگر یہ جس طرح کا بھی قدم اٹھائیں گے، ان کو منہ توڑ جواب بھی دیں گے، اور ہم لوگ منہ توڑ جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع کو ناگزیر بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی جی، خرم ابن شبیر، یہ پاکستان افغانستان کشیدگی، آج بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ بند کر دیا گیا فضائی حدود کے لیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ابھی ریسنٹلی کچھ دیر قبل کی بات ہے کہ ڈرون گرانے کی اطلاعات موصول ہوئی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید افغانستان کی طرف سے، ابھی تک وہ نامعلوم ڈرون کے طور پر لکھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو اس تقریباً میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ کے لیے فضائی حدود کو بند کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے جاری کر دیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس پہ افغانستان کی طرف سے تھریٹ بھی ہیں کافی سارے، تو اس وجہ سے بھی یہ علاقے میں یہ مسائل جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کرتے ہیں تو آج کا جو دن تھا وہ بڑا اہم تھا، کیونکہ القدس ریلی کا بھی بتایا گیا تھا، تو سیکورٹی کے بڑے انتظامات کیے گئے تھے، پاکستان کے راستے بھی بند کیے گئے تھے، اسلام آباد سے جو پنڈی کی طرف سے راستے آ رہے ہیں اس کو بھی بند کیا گیا تھا۔ جی شیخ دانیال صاحب، پاکستان افغانستان کشیدگی۔ سر، سب سے پہلے جس طرح یہ ابھی بھائی نے ہمیں بتایا، آج یوم القدس کے تحت بہت زیادہ تھریٹ تھا، الحمدللہ کہ آج کا دن خوش اسلوبی سے گزر گیا۔ تھوڑا سا میں رانا صاحب کے ساتھ اختلاف کروں گا، یہ لڑائی افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، یہ چند گھس بیٹھیوں کے ساتھ جو افغانستان کی حکومت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا پیچھے بھی چلے جائیں، افغانستان کا تھوڑا ڈائنامکس ایسی ہیں کہ جس وقت نیٹو وہاں پہ تھی، کئی ممالک کی فوج تھی، اس کے باوجود کابل سے باہر کوئی گورنمنٹ کی رٹ موجود نہیں تھی، جو افغانستانی حکومت تھی وہ کابل تک محدود رہی تھی۔ اب اس سے پہلے جو افغان طالبان رہے ہیں ملا عمر کی قیادت میں، یا ان کے معاملات کافی ڈفرینٹ تھے ٹوورڈز پاکستان، بھی لوکلی بھی ڈفرینٹ تھے۔ خیر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے کولڈ وار چلی وہاں پر کتنا عرصہ، پاکستان نے بھی اس کے اندر کردار ادا کیا۔ یقیناً روس جو ہے وہ افغانستان کے پہاڑوں کے پیچھے نہیں تھا، وہ کراچی کے گرم پانی کے پیچھے روس آتے، ساری دنیا کو پتہ ہے، ہماری مجبوری تھی، ہم نے بھی اپنا دفاع کیا اس وقت۔ اب یہ کچھ عناصر ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے طالبان ہی ہیں، کہ طالبان بیسیکلی کیا ہیں، طالب علم کو کہتے ہیں نا، مدرسے کا طالب علم یا جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو طالبان کہتے ہیں۔ تو یہ ایز سچ کوئی ہماری لڑائی نہ کسی ادارے کے ساتھ ہے، نہ کسی ملک کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی صرف ان چند دہشت گردوں کے ساتھ ہے جن کا تاریخ وقت نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ 2001 میں آپ کو یاد ہے جس ٹائم دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تھی، تو دنیا میں یہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو دہشت گردی سے لنک کیا جائے، لیکن اب وقت نے ثابت کیا کہ دہشت گرد ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے،
یہودی بھی ہو سکتا ہے, عیسائی بھی ہو سکتا ہے, دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, بیسیکلی ایک نظریے کا نام ہے. تو افغانستان میں بھی ہماری جو لڑائی ہے وہ صرف ان چند لوگوں کے ساتھ ہے یا ان چند سہولت کاروں کے ساتھ ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے پیچھے پس پشت سہولت کاری کر رہے ہیں, جس کو وہ اوپنلی ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو میں مطلب چاہتا ہوں اس میں بڑا احتیاط کیا جائے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری افغانستان سے لڑائی ہے یا دیکھیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کا افغانیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر نا. اب 1-2-4% اگر یا اس سے بھی کم نہیں, وہ قلعدم تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا دیکھیں آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں نا. وہاں پہ کون سی یونیفائڈ گورنمنٹ ہے؟ کسی دنیا میں کسی نے اس کو ریکگنائز کیا موجودہ گورنمنٹ کو؟ چند انڈیویجولز نا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ابھی تک کسی نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا. یہ کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تو نہیں ہے, میجورٹی افغانی قوم ان کے پیچھے تو نہیں کھڑی ہوئی ہے. مطلب بہت سارے ایسے میں افغانیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہاں پر جن کی یہاں زندگیاں گزری ہیں اور بڑے پرامن طریقے سے وہ رہے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں اب ہمارے اوپر جب مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یار یہ دہشت گرد ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے, یا اسی طرح جب آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے انڈیا نے ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگائے, یا ایون فار دیٹ میٹر میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ انڈیا کی طرف بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتا ہے. اب ہم کیا ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی ہے؟ ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, ہماری مودی ڈاکٹرائن کے ساتھ لڑائی ہے جس کو انڈیا بھی نہیں سپورٹ کرتا. تو یہ چیز بڑی جو ضروری ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ رخ بدل جاتا ہے چیزوں کا, اور ہمارا دشمن چاہتا ہی ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ پڑے. یہ چند عناصر ہیں جو اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, نہ کہ پوری افغان قوم سے ہماری. میں پوچھ لیتا ہوں رانا صاحب سے. رانا صاحب, شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری افغان حکومت سے کوئی لڑائی نہیں ہے, کچھ تنظیمیں ہیں جو افغانستان کی طرف سے یہ پاکستان میں جو دہشت گردی پھیلا رہی ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ غلام دستگیر صاحب, یہ بڑے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے شیخ صاحب, ان کا بڑا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے. لیکن اگر انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا, میں اختلاف نہیں رکھتا, لیکن میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر اس سوچ سے لڑائی ہے, ہماری ہر اس شخصیت سے لڑائی ہے جو ہمارے ملک کو گندی نظروں سے دیکھے گا. اور یہ چاہے افغانستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے وہ سوچ ہو, انہوں نے ہماری سرحدوں کے اوپر کے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہماری جو گورنمنٹ ہے, وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ چند عناصر نہیں ہے, یہ پوری سوچی سمجھی چال ہے, اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے جس کے اندر افغانستان کی گورنمنٹ بھی کھیل رہی ہے اور انڈیا بھی کھیل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ جو ان کے مذموم عزائم ہیں, ان کو ہم لوگ پورا نہیں ہونے دیں گے. ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے وہ انڈیا کے یہ مودی کی سرکار ہو. ان لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی طرف سے ایک جو ہے اوپر سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ڈاؤن ورڈ سے کوشش کر رہا ہے. لیکن پاکستان کا جو دفاع ہے یہ بڑے مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے. اس کے جو سپہ سالار ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, اور وہ اپنی جو ادارے ہیں ان کو لے کے آگے چلنا جانتے ہیں. ہمارے جو جوان ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, وہ جان لینا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی جانتے ہیں, وہ ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. لیکن یہ جو سوچ ہے, یہ سوچ پورے اس ٹائم عالم کے اندر یہ دو جو ممالک ہیں, افغانستان ہو چاہے یہ انڈیا ہو, یہ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے, جس کو ہم لوگ بالکل مسلط نہیں ہونے دیں گے. یہ سوچ انہوں نے افغانستان کی عوام کے دماغوں کے اندر ڈالی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ان کا دشمن ہے. ہمیں اس سوچ کو ختم کرنا ہے, ہمیں اس عناصر کو ختم کرنا ہے جو ہمارے ملک کے اندر آ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ورسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتہ پہلے جب انہوں نے یہ اقدام اٹھائے اور پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملہ کیا, اس کے بعد پاکستان نے جب اپنا دفاع کیا, اور دفاع کرتے ہوئے دہشت گردوں کی جو پناہ گاہ تھی اس کو جو انہوں نے ختم کیا, تو اس کے بعد پاکستان کے اندر شکر الحمدللہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں پیش آیا کہ جس کی بیس کے اوپر کوئی بڑا نقصان ہوتا. اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ترلئی والا جو انسیڈنٹ تھا وہ کتنا بڑا انسیڈنٹ تھا, اور جو ہمارے بلوچستان کے اندر انسیڈنٹ ہو رہے تھے, کتنے انسیڈنٹ ہو رہے تھے. لیکن شکر الحمدللہ اس کے بعد جب سے ہم لوگوں نے افغانستان کے اندر جو دہشت گرد تھے ان کی پناہوں کو نشانہ بنایا ہے, تو شکر الحمدللہ اس ٹائم جو حالات جو ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے اداروں کی مدد سے بہت انڈر کنٹرول ہیں. یہ ہم لوگ اس عناصر کو, سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس کا اعلیٰ کار اس وقت ان کے ممالک کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. جی جی,
खुर्रम इब्न शबीर, ये क्या आपको नहीं लगता आपके तजज़िये के मुताबिक कि अफ़गानिस्तान इंडिया के हाथों खेल है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं जो शेख साहब ने बात की थी उसको लेके चलता हूँ कि एज आ पाकिस्तानी हम देखें तो कोई भी हमारे अगेंस्ट आएगा तो ज़ाहिर हमारा दुश्मन है, हमने उसका मुकाबला करना है। लेकिन एज आ मुस्लिम अगर हम देखते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान में जो हमारी जंग चल रही है वो अफ़गानी जो बरादरी है उसके साथ नहीं चल रही, अफ़गानिस्तान कौम के साथ नहीं चल रही, बेसिकली उन दहशत गर्दों के साथ चल रही है जो दहशत गर्द पाकिस्तान में इन्वॉल्व होकर दहशत गर्दी में शामिल हैं। और ये जो आपने बात की कि अफ़गानिस्तान जो है इंडिया की गोद में खेल रहा है, तो ये बिल्कुल बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है। जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उस वक्त भी देखा गया कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर हैं वहाँ पाए गए, और उसके अलावा बाकी भी जो आप स्पोर्ट्स को ही देख लेते हैं, हम हमारी क्रिकेट जो है उसको देख लेते हैं, उसको भी जो है अफ़गानिस्तान जो है सीखा यहाँ है, पला बड़ा यहाँ है, सारे काम उसने यहाँ सीखे हैं, राइश भी यहाँ रखी, हत्ता कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी यहाँ खेली। लेकिन फिर भी जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो वो इंडिया की तरह उन्होंने भी पाकिस्तान को कहा कि हम पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो जो पॉलिसी इस वक्त इंडिया चला रहा है, इंडिया के साथ वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं और इंडिया की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। उनकी कोशिश वही है, जैसे इसराइल का एक पूरा प्लान है कि वो ईरान के बाद पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता है। जैसे मोदी ने कहा जी कि जिस तरह ग्रेटर इसराइल होगा उसके बाद हिंदुस्तान जो है वो एक ताकतवर मुल्क तस्वर किया जाएगा। तो उनकी पॉलिसी ये है कि एक सीक्वेंस से आएँ और पाकिस्तान को काबू करें। फिर चूँकि पाकिस्तान का बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, उधर ईरान के साथ लगता है, अगर वो अफगानिस्तान पे अपनी असर रसूख के साथ अफगानिस्तान को अंगेज रखेंगे पाकिस्तान के साथ, फिर वहाँ से ईरान पर अगर इसराइल काबज़ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को कंट्रोल करना आसान हो सकता है। तो ये इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया की चाल भी है इसमें। शेख साहब, अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे थे, उसमें नाकामी की वजह क्या थी ये, और आप कुछ बात करना चाह रहे थे वो भी करें। सर उससे पहले ना मैं बताऊँ, अगर आपको याद हो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2001 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने सर उठाया और 2007-8 में बिल्कुल पीक पे थी। इस हद तक हो गया था कि फ़ौजी अफसरान अपनी छावनियों से बाहर यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन थी कि कौन ठीक है कौन गलत है। उसके बाद जब जमहूरियत बहाल हुई और मरकज़ के अंदर पीस पार्टी गवर्नमेंट आई और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ANP गवर्नमेंट आई, आपको याद होगा उन्होंने एक स्वात मुआहदा किया था तालिबान के साथ, स्वात मुआहदा किया था उधर। अब वो उसका मकसद क्या था या उसके नतीजे में क्या हुआ, उससे बेसिकली वो चंद अनासर जिन्होंने लोकल अवाम को यह कमाल बनाया हुआ था वो एक्सपोज हो गए। लोकल्स को समझ आ गया कि ये इनका वो एजेंडा नहीं है जो ये कहते हैं। इसी तरह इस वक्त अफगानिस्तान के साथ लड़ते हुए अगर हमारी हुकूमत और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि हमारी लड़ाई पूरी अफगान कौम के साथ नहीं है, हाँ वो 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, 1.5 लाख हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन दहशतगर्दी कहते किसको है, दहशतगर्द होता कौन है? दहशतगर्द वो होता है जो जिसको फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, वो जो कहता है कि मेरी सोच ठीक है और वो हमेशा तादाद में कम होता है। अगर मेजॉरिटी उसका साथ दे दे फिर वो दहशतगर्द नहीं रहता, फिर वो जमहूरी कुव्वत से ताकत पे आ जाता है। तो दहशतगर्द का मतलब ही होता है एक बंदा बंदूक के लाठी के जोर पे किसी और जोर के ऊपर वो दूसरों के ऊपर अपनी राय मुसल्लत करने को दहशतगर्दी कहते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस जंग के अंदर अफगानिस्तान के हद तक कि उन लोगों को और उस नज़रिए को एक्सपोज किया जाए जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर 2007 और 8 के अंदर जिस वक्त स्वात मुआहदा हुआ था और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर लोगों को समझ आ गई कि असल इनका एजेंडा कोई और। आपको याद होगा इन्होंने वो अदालतें बनवाई थी, उसके बावजूद एक खातून को इन्होंने सजा दी थी स्वात चौक के अंदर, जिसके बाद से लोगों को समझ आई कि असल में ये हैं क्या। इसी तरह इवन पाकिस्तान के अंदर देख लें, जब अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, इंडिया की जंग के दौरान आपको भी पता होगा मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा इंडियन मीडिया के साथ, तो वो हर दूसरे प्रोग्राम पे वो कहते हैं अब देखना अब सिंधु देश बनने वाला है, बलूचिस्तान आज़ाद होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा इनके साथ रहना नहीं चाहता। इससे क्या साबित होता है कि ये सारी तहरीकें, चाहे वो BLA है चाहे तालिबान है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उसे कहते हैं बिली थैले से बाहर आ गई। कहीं ना कहीं इंडिया की इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं इंडिया का इस पे टाइम सर्फ हुआ था। लेकिन जब तक इस चीज़ को नहीं एक्सपोज किया जाएगा, उस वक्त मैंने कहा 2008 में वो टर्निंग पॉइंट था और इसका सारा क्रेडिट जो है ANP को और आसिफ जरदारी को जाता है कि उस टाइम पे उन्होंने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की कि दहशतगर्दी असल में है क्या।
اس سے پہلے ہمیں بھی سچی بات ہے نہیں پتا تھا. ہم اپنے دیہات کے اندر ہم بھی کنفیوز تھے کہ طالبان کون ہے اور یہ دوسری طرف کون ہے اور یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے. وہ جب کنفیوژن دور ہوا, ہمیں سمجھ آیا, اس کے بعد بے پناہ کامیابیاں ہماری افواج کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ملی. تو اب دوبارہ سے یہ بڑا ضروری ہے, یہ صرف کہہ دینے سے نہیں ہوگا, لیکن اس ایلیمنٹس کو ایکسپوز کرنے کی بڑی ضرورت ہے, اس نظریے کو ایکسپوز کرنے کی بڑی ضرورت ہے جس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے افغانی قوم کو. کیونکہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ پوری قوم ہمارے خلاف نہیں ہے, اور ان میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, اور ماضی میں بھی بہت پیٹریوٹ پاکستان کے حق میں دیکھیں نا, اب جب یہ ہماری آزادی کے ٹائم پہ یا بعد میں بھی ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مڈل گراؤنڈ لیا جائے, نہ کہ پوری قوم سے لڑنے کے بجائے ان چند عناصر کو ایکسپوز کیا جائے اور ان سے لڑا جائے, جو ابھی ہو بھی رہا ہے. گیس میں شیخ رانا صاحب سے پوچھتا ہوں. رانا صاحب, ایک طرف تو دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, پاکستان حالت جنگ میں بھی ہے, اور دوسری طرف ایک جماعت احتجاج مسلسل, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں آپ غلام دستگیر صاحب, ایشو یہ ہے کہ جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں, بات جو ہے نا ہم دونوں کی تقریباً سملر ہے. میں تھوڑی ان کو رسپونڈ کر دوں. جی جی, کہ بھائی نے بات کی ہے کہ سوچ کو بدلا گیا ہے نا جی. پچھلے آج سے 20 دہائیوں پہلے افغان قوم پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, قربانیاں دینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی. پاکستان نے ان کو فیڈ کیا, لیکن اب وہ سوچ ایک سوچی سمجھی چال کے تحت دشمن نے ایسی ان کے اوپر حاوی کر دی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. اب وہیں سے آپ دیکھیں نا, یہ جو پیچھے ترلائی والا واقعہ ہی اٹھا کے لے لیں, جی تو جی, اس کے جو ہاتھ تھے, اس کی جو جڑیں, وہ کہاں سے نکلی تھی؟ افغانستان سے نکلی تھی. اب افغانستان سے نکلی ہیں تو جب ہمارے اوپر گھر میں آ کے وہ ہمارے گریبان کو پکڑ کے ہمیں مار رہے ہیں, تو ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ تالیاں تو نہیں نہ بجانی, ہم نے بھی اپنا دفاع کرنا ہے. تو وہ ان کے اگر ان کے وہاں پہ سیف ہیونز نہ ہوتے, ان کی پناہ گزینیں نہ ہوتی, تو وہاں پہ ان کی اس وقت کی گورنمنٹ ان کو سپیس نہ دیتی, تو ہمیں کیا ضرورت تھا کہ ان کے خلاف یا پوری قوم کے خلاف ان کے کھڑے ہوتے. ہم اپنے خطے کے جو محرکات ہیں ان کو جانتے ہیں, ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اگر کوئی بندہ آ کے ہمارے گریبان کو پکڑ لے تو اس کو تو ہمیں اپنا دفاع کرنے کا رائٹ ہے کہ نہیں ہے. تو ہم لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں, اس کے اندر ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی, وہ ان دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہے. تو اس میں اب ہم لوگ کہیں کہ جی ان کو پھر بھی سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے, اب سمجھنے اور سمجھانے کا وقت نکل گیا ہے. دوسری آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اپنا ایک جماعت کی, دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اگر آج بھی ایک نہ ہو پائے تو خدا نہ خواستہ ہمیں بھی مشرق وسطیٰ کی اس جنگ کے اندر کہیں دھکیل نہ دیا جائے, جس کے لیے ہم لوگ ایز اے میڈیٹر کا رول پلے کر. اب یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ وہی سوچ ہے جو طالبان کے ذریعے افغانستان کے لوگوں کے دماغوں میں ڈالی گئی ہے کہ پاکستان آپ کا حق کھا رہا ہے, اور یہ لوگ بھی اندرون خانہ ہم لوگوں کو ختم کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ وہ جو پارٹی ہے وہ پورا اپنے ایجنڈے کے اوپر, انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے. اگر کوئی نیشنل کاز کے لیے, نیشنل ایشو کے لیے کوئی میٹنگ بلائی جاتی ہے, یہ لوگ اپنے لیڈر کو آگے لے آتے ہیں. اگر انہیں کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں تو یہ اپنے لیڈر کو آگے لے آتے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے لوگوں کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر اس ٹائم اندرونی اور بیرونی بڑے خدشات ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, ہمیں انہیں ایڈریس کرنا ہے, نہ کہ ایک شخص کی ذات کو ایڈریس کرنا ہے کہ جس نے اپنے 4 سالہ دور کے اندر پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا تھا, اور اس کی ٹیم نے صوبوں کو اس نہج پہ پہنچا دیا تھا کہ اگر ہم لوگ کسی روڈ پہ نکلتے تو گڑے پڑے ہوئے تھے, اگر ہم لوگ کہیں جا کے کسی بازار میں نکلتے تھے تو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا تھا. لیکن چلیں, میں آج یہ بھی مانتا ہوں کہ مہنگائی آج بھی ہے, مہنگائی ہم لوگ اس طرح ختم نہیں کر سکے, لیکن ہم لوگ اسے ٹریک پہ تو لے آئے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے محنت تو کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کی محنت نظر نہیں آتی تھی. وہ صرف ایک شخص کو سراؤنڈنگ میں گھومی جاتے تھے, اور آج بھی گھوم رہے ہیں. اس ٹائم ہمیں اندرونی اور بیرونی اتنے چیلنجز ہیں, انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک مذاکراتی ٹیم بنائی گئی تھی, 2 میٹنگز کے بعد یہ لوگ وہاں سے بھی بھاگ گئے. اس کے بعد یہ پچھلے ہفتے کتنا بڑا پاکستان کی حدود کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہوا ہے, وہاں پہ یہاں نیشنل پیس کونسل کی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے, اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں جی ہمارے لیڈران کو ملنے دیں.
او بھائی تم لوگ اپنا قبلہ درست کرو، تم لوگ پاکستان کی خاطر آگے نکلو، تو جو تمہارا رائٹ ہے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور آخری بات، جو انہوں نے بویا ہے آج یہ کاٹ رہے ہیں اور آج یہ چیخے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے وقت کے اندر اپوزیشن کے ساتھ جو کیا، جو معصوم لوگوں کے ساتھ کیا، تو آج یہ جب ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ چیخے مار رہے ہیں۔ انہیں بھی اپنے وقت پہ سوچنا چاہیے تھا، اور اب بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم لوگ اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہوں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا، ہم لوگ کلمے کی بنیاد پہ کھڑے ہوں اور آگے بڑھیں۔ ہم لوگ آج ایک یکجا جب ہو کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو چھوٹے موٹے اندرونی ہمیں پرابلمز ہیں، یہ جماعتی لیول کے اوپر پرابلمز ہیں، اس سے بھی ہم لوگ حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ رانا صاحب میں نے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پھر پنجاب پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یقیناً پنجاب میں کام ہو رہے اس چیز کے ہم بھی گواہ ہیں۔ ناظرین گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔